شیخ ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کو بعض لوگ کہتے ہیں بخاری پڑھانے کے جرم میں شہید کیا گیا. بخاری بہت سے علماء پڑھا رہے ہیں, سعودی عرب میں, مصر میں, فلسطین میں, پاکستان میں, یہاں مدارس میں, کسی کو شہید نہیں کیا گیا. شیخ ادریس کو شہید کیا گیا ہے. انہوں نے پاکستان آرمی کی اور پاکستان کی تعریف کر دی تھی سوشل میڈیا پہ, ان کو برا بلا کہا گیا اور بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا. تو جس ملک کی یہ کنڈیشن ہو کہ کوئی عالم کنٹری کے یا فوج کے فیور میں بات کر دے, اور فوج کے فیور میں بات کرنے سے ان کا مقصد فوجیوں کی تعریفیں نہیں ہے, ملک بچانا تھا, کیونکہ اٹیک فوج پہ ہو رہا ہے, آپ کے مقابلے میں فوج کھڑی ہوئی ہے اسلام دشمنوں کے سامنے, تو ان کا مقصد تھا فوج کو موٹیویٹ کیا جائے, کیونکہ وہ حالات جانتے تھے شیخ ادریس صاحب کہ اگر یہ فوج راستے سے ہٹ گئی, عوام میں اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا, تو ہم تو گئے کام سے, پروگرام گیا ہمارا. اور میں بار بار کہتا ہوں اگر یہ فوج کمزور پڑ گئی, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, غزہ کو بھول جاؤ گے تم, غزہ کو بھول جاؤ گے غزہ کو, کیونکہ ایسی بوٹیاں نوچیں گے نا تمہاری انڈیا مل کے اور اسرائیل مل کے, تم تصور میں بھی تمہارے نہیں ہوگا, وہ بھول جاؤ گے وہ حالات. ابھی چونکہ پیڑے کھا رہے ہیں نا بیٹھ کے, لڈو کھا رہے ہیں بیٹھ کے, انجوائے کر رہے ہیں, احساس نہیں ہے. شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو احساس ہو گیا تھا, انہوں نے عوام کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. ان کو پتا تھا سوشل میڈیا پہ پوری قوم میرے خلاف ہو جائے گی, اور انہوں نے یہ بیان میں یہ بات کہی ہے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں, حق بیان کر رہا ہوں. تو ملک اور فوج کو فیور کیا, سوشل میڈیا پہ جو ان کو گالیاں دی ہیں, ذرا خیال نہیں کیا کہ ایک آدمی سفید داڑھی والا ہے, کتنا بڑا عالم ہے, اس کی کتنی خدمات ہیں. نا 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 نا, بس سیاسی اختلافات میں اتنا آگے چلے گئے یار. تو پہلے سوشل میڈیا پہ 15-20 دن طوفان بدتمیزی, اور پھر ان کو جان سے مار دیا. تو شیخ ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا ہے بخاری پڑھانے کی وجہ سے نہیں. ہمیں حق بولنا چاہیے, ہم کیوں نہیں بول رہے لوگوں کے سامنے حق. ان کو شہید کیا ہے فوج اور پاکستان کی حمایت کی وجہ سے, اور کے پی کے میں جو عالم اس وقت فوج کی حمایت کرے گا اس کی زندگی خطرے میں ہے. تبھی ہم جو علماء کے پی کے میں ہیں ان کو کال کر کے کہہ رہے ہیں آپ فوج کی حمایت نہ کرو, اس لیے نہیں کہ ہمیں پاکستان سے محبت نہیں, اس لیے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے. ہم کہتے ہیں جب آپ فوج کی حمایت کرو گے آپ کو اڑا دیں گے, تو حکومت کو لازم ہے کہ آپ کو سیکورٹی دے, حکومت تو سیکورٹی دے نہیں رہی ہے, تو کیوں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہو. تو اس لیے جو بھی پاکستان کی یا فوج کی حمایت کرے گا, گیا وہ پروگرام بڑھ گیا اس کا, تو یا تو بہت سخت سیکورٹی لے کے گھومے, جیسے مفتی عبدالرحیم صاحب گھوم رہے ہیں. مفتی عبدالرحیم کو پوری دنیا سے خطرہ ہے, جن کو تم لوگ درباری اور سرکاری اور پٹھو اور فلانا کہتے ہو. مفتی عبدالرحیم نہ عوام سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور نہ وہ پیسوں کا لالچی ہے. مفتی عبدالرحیم کے پاس خدا کی قسم ایک بالی زمین نہیں ہے, کسی کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے. بچوں کی حالت میں جانتا ہوں, میرے شاگرد ہیں, اپنے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے. باقی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, وہ مجبوری ہے ان کی, بڑی گاڑیوں مریدوں نے ان کی خدمت کی ہے, اس لیے کہ سیکورٹی تو دینی ہے نا, یہ ترنے والا بنا دیں. اور سیکورٹی کی اتنی شدید ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے, کیونکہ سب کو پتہ ہے یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, پاکستانی فوج کو پروموٹ کرتے ہیں. لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, کیونکہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے جو تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کیا ہے, میں اور آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں وہی غلطیاں ہم دہرا رہے ہیں جو ماضی میں دہرائی گئی ہیں. یہی بغاوت پہلے ہوئی تھی بنو امیہ کے خلاف, اس کا خمیازہ بھگتا ہم نے, مسلمانوں کی فتوحات رک گئیں. پھر یہی بغاوت ہوئی بنو عباس میں, شیعہ سنی لڑائیاں ہوئیں, اور جو کچھ ہوا پھر تاتاریوں نے حملہ کیا, گئی خلافت, دوبارہ بغداد کی خلافت نہیں آئی. پھر یہی کچھ ہم نے ہندوستان میں اور خلافت عثمانیہ میں ہوا. خلیفہ ترک خلیفہ بار بار مسلمانوں کو کہتا تھا کہ یہ فرانسیسی ہیں جو تمہیں خلیفہ کے خلاف برگلا رہے ہیں, یہ تمہاری خلافت توڑنا چاہتے ہیں, ان کی باتوں میں مت آؤ.